میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سے پہلے چند نیتیں کر لیتے ہیں، اور ہر کوئی جو وہ اپنے حسب حال نیت کر سکتا ہے، بلکہ نیت کر لے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ یہ آیت کریمہ ہے، اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو اوزائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایک بزرگ نے یہ واقعہ سنایا کہ میں اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کی تلاش میں صحراؤں، پہاڑوں اور جنگلوں میں پھرتا تاکہ ان کی صحبت سے فیض یاب ہو سکوں۔ ایک مرتبہ میں اسی مقصد کے لیے مصر گیا۔ جب مصر کے قریب پہنچا تو ویران سی جگہ میں ایک خیمہ یعنی کیمپ دیکھا، جس میں ایک شخص تھا جس کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں جذام کی وجہ سے ضائع ہو چکی تھی، لیکن اس حالت میں بھی وہ اللہ پاک کا نیک بندہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب عز و جل کی حمد و ثنا کر رہا تھا، اے میرے پروردگار، میں تیری وہ تعریف کرتا ہوں جو تیری تمام مخلوق کی تعریف کے برابر ہو۔ اے میرے پاک پروردگار، بے شک تو تمام مخلوق کا خالق ہے اور تو سب پر فضیلت رکھتا ہے۔ میں اس انعام پر تیری حمد یعنی تعریف کرتا ہوں
کہ تو نے مجھے اپنی مخلوق میں کئی لوگوں سے افضل بنایا۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو میں نے کہا خدا پاک کی قسم میں اس شخص سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ کیا حمد یعنی اللہ پاک کی تعریف کے یہ مبارک الفاظ تمہیں سکھائے گئے ہیں یا اللہ پاک کی طرف سے تمہارے دل میں ڈالے گئے ہیں۔ چنانچہ میں اسی ارادے سے اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا اے نیک بندے، میں تم سے ایک چیز کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے جواب دو گے؟ وہ کہنے لگا اگر مجھے معلوم ہوا تو انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا۔ تو میں نے کہا وہ کون سی نعمت ہے جس پر تم اللہ پاک کی حمد کر رہے ہو، اور وہ کون سی فضیلت ہے جس پر تم اس کا شکر ادا کر رہے ہو، حالانکہ تمہارے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں وغیرہ یہ سب ضائع ہو چکی ہیں۔ تو وہ نیک شخص کہنے لگا کیا تو دیکھتا نہیں کہ میرے رب عز و جل نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں سب دیکھ چکا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا دیکھو اگر اللہ پاک چاہتا تو مجھ پر آسمان سے آگ برسا دیتا جو مجھے جلا کر راکھ بنا دیتی، اگر وہ چاہتا تو پہاڑوں کو حکم دیتا اور وہ مجھے تباہ و برباد کر ڈالتے، اگر اللہ پاک چاہتا تو سمندر کو حکم دیتا جو مجھے غرق کر دیتا، یا پھر زمین کو حکم فرماتا تو وہ مجھے اپنے اندر دھسا دیتی۔ لیکن دیکھو اللہ پاک نے مجھے ان تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھا، تو پھر میں اپنے رب عز و جل کا شکر کیوں ادا نہ کروں، اس کی حمد کیوں نہ کروں، اور اس پاک پروردگار عز و جل سے محبت کیوں نہ کروں۔ پھر وہ نیک شخص مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے تم سے ایک کام ہے، اگر کر دو گے تو تمہارا احسان ہوگا۔ چنانچہ وہ نیک شخص کہنے لگا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو نماز کے اوقات میں آتا ہے اور میری ضروریات پوری کرتا ہے، اور اسی طرح افطاری کے وقت بھی آتا ہے، لیکن کل سے وہ میرے پاس نہیں آیا۔ اگر تم اس کے بارے میں معلومات فراہم کر دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ اور میں نے کہا میں تمہارے بیٹے کو ضرور تلاش کروں گا، اور پھر میں یہ سوچتے ہوئے وہاں سے چل پڑا کہ اگر میں نے اس نیک بندے کی ضرورت پوری کر دی تو شاید اسی نیکی کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے۔ چنانچہ میں اس کے بیٹے کی تلاش میں ایک طرف چل دیا۔ چلتے چلتے جب ریت کے دو ٹیلوں کے درمیان پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں اچانک رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک درندہ ایک لڑکے کو چیر پھاڑ کر اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اسی شخص کا بیٹا ہے۔ مجھے اس لڑکے کے فوت ہونے پر بہت افسوس ہوا، اور میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور واپس اسی شخص کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل پڑا کہ اگر میں نے اس پریشان حال شخص کو اس کے بیٹے کی موت کی خبر دی تو کہیں یہ بھی فوت نہ ہو جائے، آخر کس طرح اسے یہ غمناک خبر سناؤں کہ اسے صبر نصیب ہو جائے۔ چنانچہ میں اس کے پاس پہنچا اور اسے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ پھر میں نے اسے پوچھا میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تم جواب دو گے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا اگر مجھے معلوم ہوا تو انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا۔ میں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ اللہ پاک کے ہاں حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے یا آپ کا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا یقیناً حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ہی زیادہ ہے۔
پھر میں نے کہا جب آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مصیبتیں پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بڑی بڑی مصیبتوں پر صبر کیا یا نہیں؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کما حق ہو، یعنی جیسا حق تھا ویسا مصیبتوں پر صبر کیا۔ یہ سن کر میں نے ان سے کہا پھر آپ بھی صبر سے کام لیجئے اور سنیے کہ اپنے جس بیٹے کا آپ نے ذکر کیا تھا اسے درندہ کھا گیا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا اللہ پاک کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے میرے دل میں دنیا کی حسرت ڈالی۔ پھر وہ شخص رونے لگا اور روتے روتے اس نے جان دے دی۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور سوچنے لگا کہ میں اس جنگل میں اکیلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیسے کروں گا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے 10-12 سواروں کا ایک قافلہ نظر آیا۔ میں نے انہیں اشارے سے اپنی طرف بلایا تو وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ فوت شدہ شخص کون ہے؟ تو میں نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ تو وہ لوگ وہیں رک گئے اور اس شخص کو، اس نیک شخص کو سمندر کے پانی سے غسل دیا اور اس سے وہ کفن پہنایا جو ان کے پاس تھا۔ پھر مجھے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کو کہا تو میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ہم نے اس نیک شخص کو اسی خیمے میں دفن کر دیا، یعنی اسی کیمپ میں دفن کر دیا۔ ان نورانی چہروں والے بزرگوں کا قافلہ جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور میں وہیں اکیلا رہ گیا۔ رات ہو چکی تھی لیکن میرا وہاں سے جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے اس صابر و شاکر بزرگ سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ میں ان کی قبر کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد نیند آ گئی تو میں نے خواب میں ایک نورانی منظر دیکھا کہ میں اور وہ شخص ایک سبز قبے میں موجود ہیں اور وہ سبز لباس پہنے کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ وہی میرے دوست نہیں کہ جس پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھی اور انتقال کر گئے تھے؟ تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ عظیم الشان مرتبہ کیسے ملا اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو یہ سن کر وہ نیک شخص کہنے لگا الحمدللہ عز و جل، میرے رب عز و جل نے ان لوگوں کے ساتھ جنت میں مقام عطا فرمایا ہے جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور جب انہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں۔ سیدنا امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے ان بزرگ سے یہ واقعہ سنا ہے تب سے میں مصیبت والوں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے،
نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پر شروع ہی سے صبر کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کی توفیق خوش نصیبوں ہی کو ملا کرتی ہے۔ ہم اللہ پاک کے کمزور بندے ہیں، اور ہم اس سے آزمائشوں کا نہیں بلکہ ہر معاملے میں عافیت عافیت اور بس عافیت ہی کا سوال کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ مصیبت میں کپڑے پھاڑنا، سر اور منہ پر ہاتھ مارنا، سینہ پیٹنا، چیخنا، چلانا، یہ تمام باتیں حرام ہیں۔ آئیے صبر کے 3 حروف کی نسبت سے 3 احادیث سنتے ہیں۔ تمہارے ناپسندیدہ بات پر صبر کرنے میں خیر کثیر یعنی بڑی بھلائی ہے۔ جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم، مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال لکھوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الصبر کنز من کنوز الجنہ، یعنی صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں 70 سے زائد مرتبہ صبر کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اپنی حاجتوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ مزید فرماتے کہ اس آیت میں مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ استعانت یعنی مدد چاہنے کی تعلیم بھی فرمائی، کیونکہ وہ عبادت بدنیہ و نفسانیہ کی جامع ہے، اور اس میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہم امور کے پیش آنے پر مشغول نماز ہو جاتے تھے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ مؤمنین صادقین یعنی سچے مسلمانوں کے سوا اوروں پر نماز گرا یعنی بھاری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے
صبر کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، یہ بھی سنتے ہیں۔ صبر کے معنی ہے روکنا، اور اصطلاح میں کامیابی کی امید سے مصیبت پر بے قرار نہ ہونے کو صبر کہتے ہیں۔ اور صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت والا شخص دوسرے لوگوں میں پہچانا نہ جائے، اور اس تک لمبے عرصے تک بہت زیادہ عبادت و ریاضت کر کے پہنچا جا سکتا ہے۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائے مصیبت کی شروعات میں، یعنی مصیبت جب آتی ہے تو اس کے شروع میں صبر و تحمل ایک مشکل کام ہے، اور پہلے صدمے کے وقت نفس پر قابو رکھنا بہت مشکل ہے۔ تو ایسے وقت میں اپنے نفس سے یوں کہو، اے نفس، یہ مصیبت تو سر پر پڑ چکی ہے، اسے دور کرنے کی اب صورت و تدبیر نہیں، اور اللہ پاک اس سے بھی بڑی بڑی مصیبتوں سے تجھے نجات دے چکا ہے، کیونکہ آفتیں اور بلائیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، تو اس مصیبت و تکلیف کو بھی اللہ پاک دور فرما دے گا۔ تو اے نفس، تھوڑی دیر صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھ، تجھے اس کے بدلے ہمیشہ کی خوشی اور بہت بڑا ثواب عطا ہوگا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ کوئی مصیبت نہیں رہتی۔ بس تم اپنی زبان کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے اور دل کو اس شے کی یاد میں لگا دو جس کی بدولت تمہیں بارگاہ الہی سے اجر حاصل ہو۔ اور مضبوط ارادے والے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمہ اللہ السلام کا بڑے بڑے مصائب پر صبر کرنا یاد رکھو۔ اور ایک اور مقام میں فرماتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب تم دیکھو کہ اللہ پاک تم سے دنیا روک رہا ہے یا پھر تم پر مصائب و آلام بڑھا رہا ہے، تو یقین کر لو کہ تم اللہ پاک کے ہاں عزت اور بلند مقام والے ہو، اور وہ تمہیں اپنے دوستوں کے طریقے پر چلا رہا ہے، بے شک تم اس کی نظر رحمت میں ہو۔ بنا دو صبر و رضا کا پیکر، بنا دو صبر و رضا کا پیکر، بنو خوش اخلاق ایسا سرور، بنا دو صبر و رضا کا پیکر، بنو خوش اخلاق ایسا سرور، رہے صدا نرم ہی طبیعت، رہے صدا نرم ہی طبیعت، نبی رحمت شفیع امت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آئیے صبر کی اقسام یعنی صبر کی قسمیں اور اس کا حکم بھی سن لیتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے صبر یعنی رکنا فرض ہے، کہ بعض اوقات صبر جو نا فرض بھی ہوتا ہے، بعض اوقات واجب بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات سنت ہوتا ہے، اور بعض اوقات مستحب ہوتا ہے۔ تو شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے صبر یعنی رکنا فرض ہے، اور ناپسندیدہ کام جو شرعاً گناہ نہ ہو اس سے صبر مستحب ہے، اور تکلیف دہ کام جو شرعاً منع ہے اس پر صبر یعنی خاموشی منع ہے۔ مثلا کسی شخص یا اس کے بیٹے کا ہاتھ ناحق کاٹا جائے تو اس شخص کا خاموش رہنا اور صبر کرنا منع ہے۔ ایسے ہی جب کوئی شخص برے ارادے سے اس کے گھر والوں کی طرف بڑھے
تو اس کی غیرت بھڑک اٹھے لیکن غیرت کا اظہار نہ کرے اور گھر والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر صبر کرے اور قدرت کے باوجود نہ روکے، تو شریعت نے اس صبر کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 مصیبت پر صبر، نمبر 2 طاعت یعنی نیک کام پر صبر، اور نمبر 3 اللہ پاک کی نافرمانی سے صبر۔ بس جس نے مصیبت پر صبر کیا اللہ پاک اس کے لیے 300 درجات لکھے گا، اور ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت یعنی فاصلہ ہے۔ اور جس نے نیکیوں پر صبر کیا اللہ پاک اس کے لیے 700 درجات لکھے گا، اور ہر درجے کے درمیان 7ویں زمین سے لے کر منتہائے عرش یعنی عرش کی انتہا تک کا فاصلہ ہے۔ اور جس نے گناہ سے صبر کیا اللہ پاک اس کے لیے 900 درجات لکھے گا، اور ہر درجے کے درمیان 7ویں زمین سے لے کر منتہائے عرش کا دگنا فاصلہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے صبر کے 3 حروف کی نسبت سے صبر کی 3 حکایت بھی سنتے ہیں۔ رضائے مولا از ہما اولا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک بیٹا بیمار ہو گیا، جس کا آپ کو اس قدر غم ہوا کہ بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ اس لڑکے کے سبب ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ بن جائے۔ پھر وہ لڑکا فوت ہو گیا۔ جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے جنازے کے ساتھ چلے جا رہے تھے تو بڑے خوش تھے۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا میرا غم صرف اس پر شفقت کی وجہ سے تھا، اور جب اللہ پاک کا حکم آ گیا تو ہم اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو عکاشہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں رہتا تھا، اس کے پاس ایک کتا، ایک گدھا اور ایک مرغ تھا۔ مرغ گھر والوں کا نماز کے لیے جگایا کرتا تھا، اور گدھے پر وہ پانی بھر کر لاتے اور خیمے وغیرہ لادا کرتے، اور کتا ان کی پہرہ داری کرتا تھا۔ ایک دن لومڑی آئی اور مرغ کو پکڑ کر لے گئی۔ گھر والوں کو اس کا بہت دکھ ہوا، مگر وہ شخص نیک تھا، اس نے کہا ہو سکتا ہے اسی میں بہتری ہو۔ پھر ایک دن بھیڑیا آیا اور گدھے کا پیٹ پھاڑ کر اس کو مار دیا۔ اس پر بھی گھر والے رنجیدہ ہوئے، مگر اس نیک شخص نے کہا ممکن ہے اسی میں بھلائی ہو۔ پھر ایک دن کتا بھی مر گیا تو اس شخص نے پھر بھی یہی کہا ممکن ہے اسی میں بھلائی ہو۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے، ایک صبح انہیں پتا چلا کہ ان کے اطراف میں آباد تمام لوگ قید کر لیے گئے ہیں اور صرف ان کا گھر ہی محفوظ رہا۔ سیدنا مسروق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دیگر تمام لوگ کتوں، گدھوں اور مرغوں کی آوازوں کی وجہ سے ہی پکڑے گئے، لہذا تقدیر الہی کے مطابق ان کے حق میں بہتری ان جانوروں کی ہلاکت میں تھی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو بیان فرما کر لکھتے ہیں کہ جو اللہ پاک کے چھپے ہوئے فضل و کرم کو جان لیتا ہے تو وہ ہر حال میں اس کے کاموں پر راضی رہتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے ایسے ایسے صابر بندے گزرے ہیں جنہوں نے مصیبتوں کو اس طرح گلے لگایا
کہ اللہ پاک سے ان کے ٹلنے کی دعا کرنے کو بھی مقام تسلیم و رضا کے خلاف جانا۔ چنانچہ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا، میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے کہ جس کے ہاتھ پاؤں جزام کی وجہ سے گل کٹ کر جدا ہو چکے تھے، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا، یا اللہ پاک، تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا، اور میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی۔ اے میرے پیدا کرنے والے، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل امین، میں نے آپ کو نمازی روزے دار شخص دکھانے کا کہا تھا۔ تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا، اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ شخص ایسا ہی تھا، اور اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑیں، مگر اس عابد نے زبان سے وہی بات کہی، یا اللہ پاک، جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا۔ اے اللہ پاک، میری امید صرف اپنی ذات کو رکھ، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عابد سے فرمایا، آؤ ہم تم مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔ تو اس عابد نے کہا، ہرگز نہیں۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، آخر کیوں نہیں؟ تو ثابت نے جواب دیا، جب میرے رب عز و جل کی رضا اسی میں تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے کہا، یہ وہ راستہ ہے کہ رضا الہی تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راہ نہیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھنو چلے پاواں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ صابر ہو تو ایسا، آخر کون سی مصیبت ایسی تھی کہ جو ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وجود میں نہ تھی، حتیٰ کہ بالآخر آنکھوں کے چراغ بھی بجھا دیے گئے، مگر ان کے صبر و استقلال میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا کہ وہ راضی برضائے الہی کی اس عظیم منزل پر فائز تھے کہ اللہ تبارک و تعالی سے شفا طلب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ جب اللہ پاک نے بیمار کرنا منظور فرمایا ہے تو میں تندرست ہونا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واقعی یہ انہی کا حصہ تھا۔ اور ایسے ہی اہل اللہ کا مقولہ ہے، نحن نفرح بالبلائی کما یفرح اہل الدنیا بالنعم، یعنی ہم بلا اور مصیبتوں کے ملنے پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا دنیاوی نعمتیں ہاتھ آنے پر
خوش ہوتے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ مصیبت بسا اوقات مومن کے حق میں رحمت ہوا کرتی ہے، اور صبر کر کے عظیم اجر کمانے اور بے حساب جنت میں جانے کا موقع فراہم کرتی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ یعنی چھپائے رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا، تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. ایک اور روایت میں ہے، مسلمان کو مرض، پریشانی، رنج، اذیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ پاک اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 155، ترجمہ کنز ایمان، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو. اللہ تعالی ہمیں خوب سے خوب صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. البتہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، ورنہ اگر مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو بجائے واویلا کرنے کے ہمیں صبر کرنا چاہیے. کہ واویلا کرنے سے جو ہے وہ بیماری دور تو نہیں ہو جاتی، پریشانی دور تو نہیں ہوتی، بندہ ٹھیک تو نہیں ہو جاتا، مگر جو ثواب آنے والا ہوتا ہے نا وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. لہذا جب بھی بیماری آئے، کوئی پریشانی ہے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. اور صبر کا موقع بھی وہی ہے کہ جو پہلا موقع ہوتا ہے نا مصیبت کا ابتدائی حصہ، شروعات، اسی پر صبر کرنا چاہیے، ورنہ بعد میں تو جو بندہ عادی بن جاتا ہے. سلسلہ اتاریہ قادیہ کے عظیم بزرگ حضرت سیدنا سری سقاطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے صبر کے بارے میں پوچھا گیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے صبر کے متعلق بیان شروع فرما دیا. اسی دوران ایک بچھو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ٹانگ پر مسلسل ڈنک مارتا رہا، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پرسکون رہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے بعد میں پوچھا گیا کہ اس موذی یعنی تکلیف دینے والے کو ہٹایا کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے اللہ پاک سے حیا آ رہی تھی کہ میں صبر کا بیان کروں لیکن خود صبر نہ کروں. کیا ان اللہ والوں کی شان تھی. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا وعلیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مبارک زندگی کی سب سے آخری کتاب منہاج العابدین میں فرماتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت سے روکنے میں مخلوق کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ رزق ہے. لوگوں نے اس کے لیے اپنی جانوں کو تھکا دیا، اس کی فکر میں دل اس قدر پڑ گئے کہ اپنی عمریں ضائع کر دیں، اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ کرنے سے بھی باز نہ آئے. اور رزق کی فکر نے مخلوق کو اللہ پاک اور اس کی عبادت سے دور کر کے دنیا اور مخلوق کی خدمت میں لگا دیا ہے. لہذا دنیا میں انہوں نے غفلت، نقصان اور ذلت و رسوائی میں زندگی گزاری اور آخرت کی طرف خالی ہاتھ چل پڑے ہیں. اگر اللہ پاک نے اپنے فضل سے رحم نہ فرمایا تو وہاں انہیں حساب اور عذاب کا سامنا ہوگا.
غور تو کرو کہ اللہ پاک نے رزق کے متعلق کتنی آیات نازل فرمائی اور رزق دینے پر کتنا زیادہ اپنے وعدے، قسم اور ضمانت کا ذکر فرمایا۔ اس سب کے باوجود لوگوں نے نیکی کا راستہ اختیار نہ کیا اور نہ ہی مطمئن ہوئے، بلکہ وہ رزق کی وجہ سے بدہوشی کی کیفیت میں ہیں اور انہیں یہی فکر کھائی جاتی ہے کہ کہیں صبح یا رات کا کھانا نکل نہ جائے۔ ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو، شکوہ نہ عاشقوں کی زبانوں پہ آ سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صبر کا اعلیٰ ترین درجہ یہ کہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کیا جائے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی رشتہ توڑے، اس سے صلہ رحمی سے پیش آؤ۔ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ یاد رہے کہ صبر ایک کڑوی دوا اور ناپسندیدہ گھونٹ ہے، مگر یہ ہے بہت برکت والی شے۔ یہ فائدے والی چیزوں کو لاتی ہے اور نقصان دہ چیزوں کو دفع کرتی ہے۔ اور جب دوا ایسی بہترین ہو تو عقل مند انسان خود پر زبردستی کر کے اسے پی لیتا ہے، اسے استعمال کر لیتا ہے اور اس کی کڑواہٹ کو برداشت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کڑواہٹ ایک لمحے کی اور راحت سال بھر کی۔ تو اسی طرح جب اللہ پاک کسی وقت تم سے دنیا یا رزق کو روک دے تو تم کہو، اے نفس، اللہ پاک تیرے حال کو تجھ سے زیادہ جانتا ہے اور وہ تجھ پر سب سے زیادہ مہربان بھی ہے۔ جب وہ کتے کو گھٹیا ہونے کے باوجود روزی دیتا ہے، بلکہ کافر کو اپنا دشمن ہونے کے باوجود کھلاتا ہے، تو میں تو اس کا بندہ، اسے پہچاننے والا اور ایک ماننے والا ہوں، تو کیا وہ مجھے ایک روٹی بھی نہیں دے سکتا؟ اے نفس، اچھی طرح جان لے کہ اس نے تجھ سے رزق کسی بڑے فائدے کے لیے ہی روکا ہے، اور ان قریب اللہ پاک تنگی کے بعد آسانی فرمائے گا۔ بس تھوڑا صبر کر لے، پھر تو اس کی عالی شان قدرت کے عجائبات دیکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے وہ لوگ غور کریں کہ جو مصیبت آ جانے پر، پریشانی آ جانے پر، آزمائش آ جانے پر موت کی دعا مانگنے لگتے ہیں، بلکہ بعض نادان تو ایسے ہیں کہ قرض دار کا بار بار تقاضا کرنے یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا طالب العلم امتحان میں فیل ہو جانے، یا بزنس مین اپنے بزنس میں کوئی بہت بڑا نقصان ہو جانے، یا کسی شخص کا پسند کی جگہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگ غور کریں، کیونکہ جس نے خودکشی کر لی وہ تو گیا۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جن کا یہ ذہن ہے، جو موت کی دعا مانگتے ہیں یا خودکشی کرنے کا سوچتے ہیں،
مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، آزمائشوں پر. تو یاد رکھیے کہ خودکشی یعنی اپنے آپ کو ختم کر دینا، اپنے آپ کو مار دینا، یہ گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور خودکشی کرنے والے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، حالانکہ اس سے جان چھوٹنے کے بجائے مزید پھنس جاتی ہے. کہ جو سب سے جو بڑی آزمائش ہے وہ اللہ رب العزت کی ناراضی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اور اب جو خودکشی کرتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی اس ناراضی میں پھنس جاتا ہے. اور خدا کی قسم خودکشی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. اے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رضا الہی پر راضی رہیے اور صبر کیجئے اور اجر و ثواب کمائیے. اور ہاں، رنج و مصیبت سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا، موت کی خواہش کرنا، یہ ممنوع ہے، یہ منع ہے. اور شوق وصل الہی یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا شوق اور صالحین سے ملنے کی اشتیاق، یا دینی نقصان یا فتنے میں پڑنے کے خوف سے موت کی تمنا کرنا، یہ جائز ہے. مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب دین میں فتنہ دیکھے تو اپنے مرنے کی دعا جائز ہے. بحر شریعت میں مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، مرنے کی آرزو کرنا یعنی خواہش کرنا اور اس کی دعا مانگنا مکروہ ہے، جبکہ کسی دنیاوی تکلیف کی وجہ سے ہو. مثلا تنگی سے بسر اوقات ہوتی ہے، یا دشمن کا اندیشہ ہے، مال جانے کا خوف ہے. اور اگر یہ باتیں نہ ہوں بلکہ لوگوں کی حالتیں خراب ہو گئیں، معصیت میں مبتلا ہیں، اسے بھی اندیشہ ہے کہ گناہ میں پڑ جائے گا، تو اب موت کی آرزو کرنا یعنی موت کی خواہش کرنا یہ اب مکروہ نہیں. حدیث پاک میں تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے مگر جب کہ نیکی کرنے پر اعتماد نہ رکھتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اذا اردت بقوم فتنہ فاقبضنی الیک غیر مفتون، یعنی اے اللہ پاک جب تو کسی قوم کے ساتھ عذاب کا ارادہ فرمائے تو ان کے برے اعمال کے سبب مجھے بغیر فتنے کے اپنی طرف اٹھا. اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے، نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی سے دعائے کہ ہمیں عافیت اور عافیت عطا فرمائے، اور اگر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.